الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم جان عالم بہار عالم قرار عالم باعث ایجاد عالم سبب ثبات عالم نور عالم سرور عالم جان عالم رحمت عالم شفیع اعظم رسول مکرم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ صلاۃ و سلام علیہ آپ لوگ آگے آگے ہو جائیں، قریب قریب آ جائیے، کوئی نہیں اپنے درود و سلام سب مل کر بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام علیہ حضور سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث القونین مغیث دارین غوث الارض والسماء محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کی بزم میں وہ ایک شاہ سوار ہیں کہ جن کی مثل کوئی نہیں. نسب عالی والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. ایسے سید کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. آپ کی ولادت شریف سے پہلے ہی بہت سارے اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم شہر عراق کی طرف اشارہ کر کے یہ خبر دے چکے تھے کہ اس خطے میں ایک ایسا مرد کامل ظاہر ہوگا جو اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے اور والدہ ماجدہ کی گود مبارک میں ہی یہ معمول رہا کہ سحری کے وقت دودھ نوش فرماتے اور پھر افطار کے وقت. پورے خطے میں یہ بات مشہور تھی کہ سیدوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماں کی گود میں بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے. علماء نے نقل فرمایا کہ جب آپ کی ولادت اقدس ہوئی ہے تو اس خطے کے اندر جتنی مائیں امید سے تھیں اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. بعض کتب میں ان کی تعداد 1100 منقول ہے اور اللہ جل شانہ نے ان تمام لڑکوں کو ولایت کا منصب عطا فرمایا. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا جب ہم مکتب پڑھنے جاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمہ اللہ یوں منظر کشی کرتے ہیں کہ فرشتے مدرسے تک چھوڑنے کو آیا کرتے تھے، یہ دربار الہی میں رتبہ غوث اعظم کا. عمر مبارک 17 سے 18 سال کے درمیان تھی. ایک دن بیل کے پیچھے چل رہے تھے تو بیل نے گردن موڑ کر دیکھا اور کہا اے پیارے عبدالقادر آپ اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. فوراً گھر تشریف لے گئے، مکان کی چھت پہ رونق افروز ہوئے. عرفہ کا دن تھا جب حاجی میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں. یہ جو گیلان ہے اس کو عربی لہجے میں جیلان کہتے ہیں اور اس کا تعلق ایران کی دھرتی سے ہے، عجم سے ہے. تو آپ نے ایران کے خطے میں اپنے گھر کے مکان کی چھت سے براہ راست میدان عرفات کا منظر ملاحظہ فرمایا. روتے ہوئے چھت سے زمین پر تشریف لائے. گھر پر والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں. فرما کیا ارادہ ہے؟ عرض کی بغداد جانا چاہتا ہوں. فرما بغداد جا کے کیا کرو گے؟ عرض کی ایک تو اللہ والوں کی زیارت کروں گا اور دوسرا علم دین پڑھنے میں مصروف ہو جاؤں گا. والدہ معظمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ کا سامان تیار کیا، 40 روپے آپ کے حصے میں آتے تھے، وہ قمیص کے اندر کی طرف جیب میں سی دیے، گلے لگایا، ماتھا چوما اور فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اب تمہاری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، اور میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلہ چل پڑا، ڈاکوؤں نے گھیرے میں لیا، کرتے کراتے سردار کے پاس معاملہ آیا کہ یہ لڑکا کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے، کہا فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے کہاں پر؟ فرمایا یہ اندر کی طرف جیب بنی ہوئی ہے، کھولا گنے تو 40 روپے تھے۔ سردار حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم لٹیرے ہیں، تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے تھے، یہ خفیہ جیب مجھے تو نظر نہیں آنا تھی۔ تو محبوب سبحانی نے جواب دیا کہ 40 روپے کی خاطر ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ تقریباً 70 سے زائد وہ ڈاکو تھے جنہوں نے سرکار محبوب سبحانی کے ہاتھ پر اسی دن توبہ کی، لوٹا ہوا مال واپس کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے ساتھ بازار ہے، اور سمت قبلہ کی طرف منہ کریں تو بائیں طرف گلی میں وہ مزار اس ڈاکوؤں کے سردار کا موجود ہے جن کو حضرت شیخ الالفی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ بغداد تشریف لائے، حضرت سیدنا شیخ حماد رحمہ اللہ کے مدرسے میں پڑھنا شروع کیا، مدرسہ نظامیہ میں۔ خود فرماتے درست علم حتی صرت خطبہ، ابھی ہم دین کا علم ہی پڑھ رہے تھے کہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے مقاصد حسنہ میں اس روایت کو لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ علم سیکھنے کے 2 بڑے ذرائع ہیں، ایک یہ کہ استاد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جائے، پڑھا جائے، اور ایک یہ ہے کہ نظروں سے پڑھایا جائے۔ محبوب سبحانی نے اکتساب علم کے بعد جنگلوں کا رخ کیا، تنہائی کو اختیار کیا۔ یہ قدر مشترکہ بات ہے اولیاء میں کہ وہ خلوت نشین ہوتے تھے، اور دراصل جو انہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہوتا تھا اس کے احکامات پہ غور کر کے اس کو قلب و ذہن پر وہ حاوی کرتے تھے، راسخ کرتے تھے۔ یہ 16-17 سال کا عرصہ تھا جو آپ نے بغداد اور اس کے گرد و نواح کے جنگلات میں گزارا۔ اس دوران بڑے بڑے عجائب کا ظہور ہوا۔ خود فرماتے ہیں کہ شیاطین جنات غول در غول آتے اور میری راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے، اور میں اپنے رب کریم کو پکارتا تو اس کے فتنہ سازیوں سے میں محفوظ رہتا۔ یہ وقت بڑی تنگی کا وقت اور آزمائش کا وقت تھا۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لائے۔ بغداد کا ماحول بدلا ہوا تھا، سیاسی افق، سیاسی منظرنامہ بھی تبدیل تھا، اور جب بادشاہوں کے ابرو بدلتے ہیں تو پھر زر خرید صاحبان علم و عرفان جو کہلاتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ تو آپ نے چند دن بغداد شریف میں قیام کیا، اور پھر آپ نے تہیہ کر لیا کہ میں پھر جنگلوں کی طرف رخ کروں گا، کہ بغداد کے بگڑتے ماحول میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام ملے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کے ذمے تو بغداد ہے۔ فرمایا کہ یہاں رہ کر اپنا ایمان بچانا مشکل ہے، اس سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بری صحبت کا اثر کتنا برا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، مثلا ہمارے کئی نوجوان نشے کا شکار ہو گئے، کس لیے کہ دوست احباب نشہ کرتے تھے، بولے ہم تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن بیٹھے اور صحبت بد نے اثر کیا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، برے بندے کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے، یا تو اس کی چنگاریاں تیرا کپڑا جلائیں گی، وگرنہ اس کا دھواں تجھے تکلیف ضرور دے گا، اور اچھے بندے کی مثال مشک والے کی طرح ہے کہ یا تو تو اس سے مشک و خوشبو خریدے گا، اور نہیں بھی خریدے گا تو بیٹھا رہے گا تو مفت میں خوشبو ضرور آتی رہے گی۔ تو برا ماحول جو ہے اس کا اثر برا ہی ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے میں یہ علت ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں
کہ ہم تو کوئی چیز لیتے ہیں، جب آپ قرآن حدیث سے کوئی چیز نہیں لے سکے تو فلم و ڈراموں سے کیا لیں گے؟ چیز لینا ہے تو در حبیب پر آئیے، سیکھنا ہے تو در مصطفیٰ جان رحمت پہ آئیے، اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ میں ایک قول نقل کیا کہ جس بندے نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ خیر، فرمایا کہ ابو العباس خضر علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کو بغداد جانا ہوگا، تو میرے رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ پیارے عبد القادر، تم اپنے ایمان کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جو تیرے دامن سے جڑ جائے گا ہم تو اسے بھی بے ایمان نہیں رہنے دیں گے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ الحمدللہ علیہ ساتھی۔ پھر آپ بغداد تشریف لائے، شوال المکرم کا مہینہ تھا اور غالباً شوال کی 16 تاریخ تھی کہ حضور اقدس شفیع معاشر علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور فرمایا میرے بیٹے واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی میں عجمی ہوں، عربیوں کے سامنے کیا بولوں؟ تو سرکار نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب اقدس عطا فرمایا۔ زور کی نماز ہوئی اور کرسی رکھی گئی، جب آپ تشریف فرما ہوئے تو بعض لوگ چلانے لگ گئے اور اتنے میں شیر خدا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رونق افروز ہوئے اور فرما بیٹے باز کہو۔ عرض کی گلے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو حیدر کرار نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب ڈالا۔ میں نے کہا 7 مرتبہ کیوں نہیں؟ کہ سرکار نے تو 7 مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو مولا علی کا جواب کتنا حسین تھا، فرمایا حضور کے ادب کی وجہ سے۔ اور پھر حضور نے باقاعدہ آواز و نصیحت کا آغاز کیا، لوگ زیادہ آنے لگ گئے، مسجد کی توسیع کی گئی، پھر بڑے میدانوں میں ممبر رکھے جانے لگے، پھر عیدگاہ میں آپ کا ممبر رکھا جانے لگا، پھر وہ بھی بھرنے لگ گئی، تو پھر کھلے میدانوں میں ایک وقت میں 70 ہزار لوگ غوث اعظم کے مجمع میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ تعداد انسانوں کی تھی، جنات اس کے علاوہ، رجال الغیب اس کے علاوہ، ملائکہ اس کے علاوہ۔ اور جہاں تک جنات کی بات ہے، حضرت محمد بن یحییٰ الطاسفی رحمہ اللہ نے قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر میں لکھا کہ آپ کے ہم عصر ایک بزرگ تھے جنہوں نے جنات کو اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا، وہ مخصوص کلام پڑھتے تو جنات حاضر ہو جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کلام پڑھا لیکن جن حاضر نہ ہوئے، 2 بار 3 بار، بالآخر وہ شام کو آئے، کہا آج کیا ہوا کہ تم وقت پر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں تھے، ہم ہر ٹائم آ سکتے ہیں، پر جب حضور کی محفل میں ہو تم جتنا بھی بلاؤ ہم نہیں آئیں گے۔ اگر کسی پر جنات کا اثر نہ ہوا ہو تو آواز تو سب کی آنی چاہیے۔ جب ہم بزم غوثیت کبریٰ میں ہوں تو پھر تم جتنا بھی بلاؤ تو ہم نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا تم بھی وہاں ہوتے ہو؟ تو جنات نے کہا اتنی تعداد وہاں انسانوں کی نہیں ہوتی جتنی تعداد حضور کی بزم میں جنات کی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرا محی الدین فرماتے ہیں بعض مشائخ یعنی پیر جنات کے ہیں اور بعض پیر انسانوں کے ہیں اور بعض پیر فرشتوں کے ہیں، پر میں سب کا پیر ہوں۔ یہ جو حضور کو پیران پیر کہا جاتا ہے یہ آپ کے اس فرمان اقدس کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ فرمایا میں سب کا پیر ہوں۔ اور امام اہل سنت اس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ حضور کی بزم والا میں ان گنت کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ وہ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ کہہ کے سارے جواب دیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک تقریر میں آپ کو حضور غوث پاک کی سیرت کے اتنے پہلو مل جائیں گے، پر دیر بعد ملیں گے۔
حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزم والا میں ان گنت کرامات کا ظہور ہوتا تھا. کبھی یوں ہوتا کہ آپ فرماتے اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. جب آپ اتنا فرماتے تو کیا ہوتا؟ وجب طاری ہو جاتا بزم میں. کئی اپنے گریباں چاک کر دیتے, کئیوں کی روح بدن کے پنجرے سے نکل جاتی اور حضور کی بزم سے جنازے اٹھتے تھے. آپ کے شہزادہ علی مرتبت سرکار سیدنا عبدالرزاق گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے متبحر عالم دین تھے اور خصوصاً علم تفسیر پر انہیں کمال کا عروج تھا اور دسترس تھی. تو ایک دن حضور نے فرمایا تم واز کہو. بزم سجی تھی, منبر پر شہزادے آئے. اب انہوں نے پوری شرح و بسط کے ساتھ کلام کیا لیکن مجمع ٹس سے مس نہ ہوا اور پھر حضور تشریف لے آئے. غوث اعظم محبوب سبحانی نے کیا فرمایا آکر؟ فرمایا آج ہمارا روزہ تھا اور حضرت عبدالرزاق کی والدہ نے ہمارے لیے انڈا بھون کر ایک سکوری میں رکھا تھا. تو بلی آئی اور اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگی اور وہ سکوری گر کے ٹوٹ گئی اور انڈا جو تھا وہ انڈیلا گیا. اتنا سننا تھا, چیخیں بلند ہو گئی مجمع سے, لوگوں پر وجد طاری ہو گیا. عرض کی سیدی میں نے ان کو اتنے نکتے بتائے ہیں, اتنی چیزیں سنائی ہیں, یہ بھلے بھی نہیں ہے اور آپ نے یہ بعض ایک بات ارشاد فرمائی ہے. تو غوث اعظم محبوب سبحانی نے فرمایا کہ تم الفاظ کے دھارے میں باتیں کرتے ہو اور ہم دلوں میں اتر کر بات کرتے ہیں. یہ شان ہے محبوب سبحانی, یہ مقام حضور کا اور ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. امام بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. سکر نشے کو کہتے ہیں. اولیاء کے اندر بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انوارات الہیہ کو سہ نہیں سکتے اور ان پر ایک عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ فاقد العقل ہو جاتے ہیں. عقل جو ہوتی ہے, فہم جو ہوتا ہے وہ ان سے رخصت ہو جاتا ہے. ان گلہ سولوی جماعتیاں نے اتیاپا سارے کچی آلے ہیں, کیا کر سکتے. اور میں اب وہ آپ کو وہی دو چار باتوں پر ہی غوث پاک کا ذکر سنا کے تو میں نہیں آگے بڑھ سکتا کہ وہی مشہور دو چار باتیں کریں اور غوث اعظم کی شان سبحان اللہ. تو امام کہتے ہیں سکر کے جو جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یہ تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ کا مقام کیا ہے, آپ کی شان رفعت کیا ہے. تو حضور کبھی کبھی مجمع میں پرواز کرنے لگ جاتے ہیں. اب آپ خود سوچئے, دیکھیں ہمیں بھی زندگی گزر گئی جلسوں میں 70,000 کا جلسہ بہت بڑا ہوتا ہے. ویسے تو چند ہزار بندے بھی جمع ہو جائیں تو لوگ انہیں لاکھوں کہنے لگ جاتے ہیں. 70,000 کی تعداد کا ایک ہجوم ہوتا ہے. تو حضور اس مجمع میں پرواز کرتے ہیں. اچھا, کرامات کا ایسا ظہور ہوتا. بغداد شریف کے ایک رہائشی تھے, ان کو شعر و شاعری سے شغف تھا. تو حضور غوث اعظم محبوب سبحانی اپنی گفتگو میں اشعار بھی پڑھتے تھے. تو ایک دن وہ داغا لے کر گھر سے چل پڑے کہ میں نے آج یہ دیکھنا غوث پاک تقریر میں شعر کتنے سناتے ہیں. داغا اس لیے رکھا کہ اندر چھپا لوں گا چادر کے, جب آپ شعر پڑھیں گے تو میں گرا لگا لوں گا, دوسرا پڑھیں گے تو گرا, بعد میں گر لوں گا کہ اتنے شعر ہوئے. تو غوث اعظم محبوب سبحانی نے شعر پڑھا, انہوں نے گرا لگائی اور وہ دوسرے پہ دوسری گرا لگائی. جب تیسرا پڑھا نا تو یہ مجمع کے وسط میں تھے, تو تیسری گرا لگانے والے تھے. تو آپ نے نظر اٹھا کے فرمایا میں کھول رہا ہوں اور تو باندھ رہا ہے. یہ مقام, یہ مرتبہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا, پھر حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں میں یہ پہلے ولی ہوئے ہیں کہ جب حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے, تو یہ اس وقت اس مسجد میں حاضر تھے. اور ولیوں میں یہ اٹھ کر پہلے فرد ہوئے ہیں کہ جو فوراً اٹھے
اور سرکار کے منبر شریف پر گئے قریب اور حضور کا قدم اپنی گردن پہ رکھا. یہ پہلے شخص ہے. اور ابھی حضرت گرامی قدر ذکر کر رہے تھے، نعرہ حضرت کا شعر پڑھ رہے تھے، کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا. شیخ علی بن ہیتی جنہوں نے قدم حضور کا گردن پر لیا تھا، ان کے بارے میں عاملین تک نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ اگر کسی کو جنگل بیاباں میں کسی وحشی درندے، کسی شیر، خونخوار بھیڑیے کا سامنا ہو جائے تو علی بن ہیتی کا نام لے لیا جائے، شیر بھی رستہ چھوڑ جائے. اس لیے امام کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. صرف بیمار بندے احتیاط کریں. صدیاں بیت گئی ہیں، 11ویں کھاتے کھلاتے پکاتے. غوث پاک دے نام دے بندہ ہولی بولے تھے اللہ دے والے، اس پہ تو 4 تکبیریں پڑھ دینی چاہیے، پوری 4 5 تو ہے نہیں. اس نشانی کے جو سگ ہیں، نشانی بڑی چیز ہوتی ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ قدم گردن پر لینے والوں کے نام کی یہ پاور ہے. یہ شیر رستہ چھوڑ دیں، قدم والے کی شان کیا ہو. اس لیے امام عرض کرتے ہیں بارگاہ میں، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تو حضور منبر پر جلوہ گر تھے اور شیخ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور کی بزم میں منبر کے قریب تھے. تو ان پر غلبہ حال ہوا اور ان کی نظریں آنکھیں بند ہو گئی. حضور غوث اعظم نے تقریر روک دی، لوگوں سے فرمایا چپ ہو جاؤ. راوی کہتا ہے کہ سانسوں کی آوازیں صرف آ رہی تھی، اس قدر خاموشی طاری ہو گئی. اور حضور نے منبر سے نزول فرمایا اور نیچے اتر کے سرکار غوث اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. شیخ علی رضی اللہ عنہ نے جب آنکھیں کھولی تو حضور محبوب سبحانی نے فرمایا میرے نانا کریم کی زیارت کر رہا تھا نا. عرض کی جی ہاں. فرمایا اسی لیے عبدالقادر احترام میں کھڑا ہوا، اسی لیے عبدالقادر احترام میں کھڑا ہوا ہے. تو کیا وصیت کی تمہیں ہمارے نانا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے؟ تو شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضور نے مجھے فرمایا تھا علی نجات اور کاملیت چاہتا ہے تو عبدالقادر کا دامن نہ چھوڑنا. تیرے استاد زمن کہتے ہیں مولانا اثر رضا، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ لاج ہے یا غوث اعظم. یہ آپ کی بزم کی کیفیت ہے. اور امام شتروفی شافعی نے بہجت الاسرار میں لکھا اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کسی ولی کی سیرت پر جو حدیث کی طرز پر ہر واقعہ پوری سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے. حضرات علماء کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، واحد کتاب ہے کسی ولی کی سیرت پر دنیا میں سوائے بہجت الاسرار کے اور کوئی کتاب نہیں ہے. ہر واقعہ جس طرح حدیث سند سے بیان کی جاتی ہے، ہر واقعہ حضور کا سند کے ساتھ بیان، اور حتیٰ کہ سند لکھا گیا، حتیٰ کہ تاریخ تک بھی بعض جگہ بیان ہوئی ہے کہ حضور نے یہ فلاں سند کے اندر فلاں مقام پہ فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. اور شتروفی شافعی اپنے تک وہ بات لے کر آتے ہیں، پوری سند واقعے کی بیان کرتے ہیں. تو محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر معتبر مانی جانے والی کتاب بہجت الاسرار شریف ہے. عربی میں اس کا اردو ترجمہ بھی بڑے عرصے سے آ گیا، مختلف حضرات نے کیا ہے. تو یہ میں آپ کو مختصر احوال سنا رہا تھا حضور کی بزم. وہ لکھتے ہیں بہجت الاسرار میں کفار کلمہ پڑھ کے اٹھتے، شرابی، ڈاکو، زانی، بے عمل، ماں باپ کے نافرمان، برائیوں میں مبتلا لوگ وہ سرکار غوثیت کبریٰ کی بزم سے توبہ کر کے اٹھتے. یہ حضور کی بزم کی برکت تھی.
آئیے سیرت کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں. بہت زیادہ تھک تو نہیں گیا؟ تھوڑے بہت کی تو خیر ہوتی ہے. حضور کی سیرت سرکار غوث اعظم کی جو ذات ہے، اپنے خاص حضرات علماء کی نظر، صاحب صاحب بھی بیٹھے ہیں، حضرات کے علماء ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ اپنے اندر کی بھی تو کرنے کا موقع ہمیں دیا جانا چاہیے. سادہ سادہ باتیں تو پھر پبلک کے لیے سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کی ذات مظہر العجائب والغرائب، مظہر العجائب والغرائب. میں صرف 2 مثالیں دے کے اپنے احباب کو، اپنے کلاس فیلوز کو آپ جو ہیں سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں. مظہر العجائب والغرائب. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک ہم نے رحمت عالم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور منبر پر جلوہ گر ہو کے فرماتے تھے، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا، سلونی ما شئتم، پوچھو کیا پوچھنا. اور حضور کے بعد ہم نے مولا علی کو دیکھا. کمزور آواز ہے آپ کی، یہ کچھ ایک مانا والی آواز نہیں ہے. چلیے مانا کہ کتنی ہوگی حضرت چاند کی آج؟ 22 بھی رات ہو گئی تو کتنی راتیں؟ 9 راتوں کا تو فاصلہ ہے. 11ویں شیپ کھائے ہوئے تھے اور پیچھے رہ بھی کتنی گئی؟ کیا خیال ہے؟ گزارش کرنا چاہتا تھا، حضور مولا مرتضی شیر خدا آباد نے ان کو دیکھا جو منبر پر، پوچھو علی سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، زمین کی خبریں پوچھو علی وہ بھی بتائے گا، عرش کی پوچھو علی وہ بھی بتائے گا. اور دوسری بات بڑے شارٹ کٹ لفظوں میں، حضور مولا مشکل کشا کوفہ میں جلوہ گر تھے، اپنے خادم سے فرما فلان گاؤں میں جاؤ، فلان گلی ہے اور اس طرف ایک مکان ہے، دستک دو، وہاں مرد و عورت ہوں گے، ان کو میرے پاس لے آؤ. اسی گلی میں اسی گاؤں میں وہی 2 مرد و عورت میرے لے کر آ گئے. کیا بات ہے تمہیں، تم لڑتے کیوں رہتے ہو؟ تو عورت زیادہ عمر کی تھی اور مرد کم عمر کا تھا. اس نے کہا حضور میرا اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے ہم قریب نہیں ہوئے، مجھے ایک گھن آتی ہے، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے. فرمایا تجھے پتا ہے نفرت کیوں ہوئی ہے؟ ایسا کہ مجھے نہیں پتا. تو مولا مشکل کشا نے اس عورت سے فرمایا، تو جانتی ہے کہ اپنی ہی فیملی کے ایک فرد کے ساتھ تم نے برائی کا ارتکاب کیا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور تم نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی، اور تم اپنے پیدا شدہ بچے کو جو غلط راہ سے پیدا ہوا تھا تم اسے جنگل میں چھوڑنے کے لیے گئے اور ایک درخت کی جڑ میں ڈال آئے، اور جب تم واپس پڑ رہی تھی تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک درندہ تمہارے بچے کا رخ کر رہا تھا، اور تم نے ایک پتھر اٹھا کے اس کو مارا، تو وہ درندہ پتھر کی بھنک سن کر بھاگ گیا. لیکن تم تو چلی گئی اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ پتھر اس جانور کے نہیں لگا تھا، تمہارے اس بیٹے کے لگا تھا. تو اور اب یہ کہہ کر آپ نے اس آدمی سے فرمایا، یہ اپنے سر سے کپڑا ہٹایا تو اس کے ماتھے پر پتھر کی چوٹ کا نشان تھا. فرمایا یہ تیرا وہی بیٹا ہے. مظہر العجائب والغرائب. اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت منقبت غوثیہ میں ایک بات کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ عوام، مجھے تو میرا دل کرتا ہے کہ شیر اعلیٰ حضرت کا میں اعلیٰ حضرت کی نظر کر دوں. سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، فضل مولا کو وہ کیا جانے گا، مولا علی کی شان کو وہ کیا سمجھ سکتا ہے، فضل مولا کو وہ کیا جانے گا جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث. حضور جو آپ کی شان نہیں جان سکتا وہ مولا علی کی شان کیا جان سکتا ہے؟ اسے کیا پتا چلے گا؟ فضل مولا کو وہ کیا جانے گا جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث. تو مولا مرتضی کی ذات پر جو مظہر عجائب والغرائب کا اطلاق ہوتا ہے، ولایت کی دنیا میں مولا علی کی نسل کریم میں حضور محبوب سبحانی کی ذات ہے کہ جن کو بغیر تکلف کے یہ کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ مولا علی کی ذات کا مظہر تھے. مولا علی کی ذات کا مظہر، سرکار غوث اعظم مولا علی کی ذات کا مظہر عدم حضور محبوب سبحانی کی ذات.